کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جیسے والدین مجھے عطا فرمائے اللہ بہت کم لوگوں کو ایسے والدین. سبحان اللہ. میں جب مرکز پر ہوتا ہوں تو وہ پاگل لوگ بھی میرے پاس آ کر بیٹھتے ہیں. تو وہ پاگل نہیں عقل مند. جی. میں جب رات میں تقریباً 2-2:30 بجے گھر آیا اور آنے کے بعد بستر پہ لیٹا ہی تھا کہ کسی نے دروازے پہ دستک دی. رات کے 2:30 بجے. رات کے تقریباً 2-2:30 بجے رہتے. یہ پرسنل سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی شادی کس سن میں ہوئی اور کس عمر میں ہوئی؟ آپ کی تقریر میں نے سنا تھا کہ جب سنی دعوت اسلامی کا میں ایک مبلغ ہوں، جب میری شادی ہوئی صرف 6 ہی مہینے گزرے تھے کہ پھر میرے سسر نے کہا کہ دوسری میری بیٹی کی شادی کروں گا تو سنی دعوت اسلامی کے مبلغ سے کروں گا. تو وہ آپ کی کون سی ادا تھی یا کون سی بات تھی جس کی وجہ سے سسر صاحب نے یہ جملہ کہا ہو؟ کہ وہ اور جب میں گھر پہنچتا ہوں تو فون بند کر کے میں صرف گھر والوں کے ساتھ رہتا ہوں. پھر حضور تاج الشریعہ سے ملاقات کا کوئی واقعہ اگر آپ سنانا چاہیں. سوال یہ تھا کہ کیا آپ کا کوئی اپنا آفیشیل اکاؤنٹ ہے سوشل میڈیا پر؟ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری پھر سے ایک بہت ہی خاص، بہت ہی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ. آپ نے اکثر میرے چینل پر دیکھا ہوگا کہ درگاہوں کی زیارت اولیاء کی سوانح حیات کے ساتھ میں کروانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن یہ ہمارے یوٹیوب چینل ویل آف اسلام پر ایک بالکل نیا پروگرام شروع ہوا ہے آج سے، اور یہ پروگرام کا نام ہوگا عامر قادری پوڈ کاسٹ وتھ VIPs آف اہل السنہ. اہل سنت کے جو چمکتے ستارے ہیں، جو علماء کرام ہیں، جو بزرگان دین ہیں، ان کے بارے میں، ان کی لائف جرنی کے بارے میں ہم ان پوڈ کاسٹ میں جاننے کی کوشش کریں گے. تو ناظرین، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں جو ہمارے مہمان ہیں، جو ہمارے گیسٹ ہیں، وہ کوئی بھی محتاج تعارف نہیں ہے. ناظرین، یہ ایسی شخصیت ہیں جو ہزاروں دلوں کی دھڑکن ہیں. جب یہ بولتے ہیں تو لوگ با ادب سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور عالم باعمل ہونے کی وجہ سے لوگ ان باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. ان کا جو میں تعارف کروا رہا ہوں، اگر میں تعارف ہی کرنے کے لیے بیٹھوں تو رات چھوٹی پڑ جائے گی. آپ SDI یعنی سنی دعوت اسلامی، جو عالمی سطح پر کام کرنے والی تنظیم ہے، اس کے آپ نگراں بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات، آپ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اولاد حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ بھی ہیں، جن سے میری مراد دور حاضر کی ایک مشہور شخصیت، ایک مشہور عالم دین حضرت علامہ و مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ. حضرت گرامی، آپ کا میں ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ عامر بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آج آپ کی میزبانی ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ اس میزبانی کا آپ کو بہتر صلہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ اکبر. حضرت، آپ کا سب سے پہلے میں شکریہ ادا یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ اتنا اپنا قیمتی وقت نکال کر کے اس فقیر کو دیا کہ عوام بھی اس سے انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ اس انٹرویو سے، اس پوڈ کاسٹ کی وجہ سے عوام کے اور جو ہمارے نوجوان ہیں ان کی زندگی میں بدلاؤ کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو حضور، سب سے پہلا سوال جو ہے آپ سے میں یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کی پیدائش کس جگہ پہ ہوئی اور کس سن میں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی عامر بھائی، آپ نے یہ جو سوال کیا، میری پیدائش شہر مالیگاؤں، مہاراشٹر کا ایک علاقہ ہے، ناسک اور دھولیا کے بیچ میں، ناسک ضلع میں پڑتا ہے مالیگاؤں. مسلم اکثریتی علاقہ ہے. وہاں پر اس شہر میں 1983 29 مئی کو میری پیدائش سنیچر کے دن 16 شعبان المعظم کو ہوئی. حضرت والا، ایک
جو ہر تقریر سے پہلے جب آپ کو بلایا جاتا ہے یا نعرہ لگایا جاتا ہے تو یہی اکثر نعرہ ہوتا ہے کہ شہزادہ غوث اعظم تشریف لا رہے ہیں، اولاد غوث اعظم تشریف لا رہے ہیں۔ تو ہمارے ناظرین کو بھی یہ سننے میں کافی دلچسپی ہوگی کہ آپ کا واسطہ کتنے واسطوں سے، کتنے نسب سے آپ کا واسطہ جو ہے حضور غوث اعظم دستگیر پیران پیر تک پہنچتا ہے؟ 29ویں پشت میں حضور سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ سے ہمارا سلسلہ نسب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اولاد غوث اعظم جن کا نام لینا ہمارے لیے شرف کی بات ہے، اور آپ کی یہاں پر موجودگی یہ صرف میرے لیے نہیں، جتنے بھی ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں سب کے لیے شرف کی بات ہے، الحمدللہ۔ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ کے والدین کے بارے میں ایک تقریر میں نے آپ سنا تھا کہ آپ نے اپنے والد کا ذکر کیا جی اور ان کی کاوشوں کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے انہوں نے جد و جہد کی، ایک رکشہ چلاتے تھے اور جو ہے آپ کی پرورش کی۔ تو والدین نے آپ کی کس طریقے سے پرورش کی، اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں۔ دیکھیے الحمدللہ ہمارے خاندان کے جو اکثر بزرگ تھے جی، وہ پڑھے لکھے تھے سبحان اللہ، اور صاحب ولایت تھے، سبحان اللہ، اور اکثر و بیشتر جو علاقہ خاندیش کا ہے، وہ جو دھولیا ضلع، جلگاؤں ضلع اور برہان پور، جی یہ جو سب علاقے ہیں، ان علاقے کے بہت سارے علاقوں میں وہ لوگ قاضی شرع کے منصب پر اللہ، فائز رہے۔ سبحان اللہ، اس کے بعد یہ ہوا کہ جو ہے وہ 2 یا 3 پشتوں میں علم دین کی کمی آ گئی۔ جی اس علم دین کی کمی کی وجہ سے خاندان جو وہ گوشہ گمنامی میں چلا گیا۔ جی ہمارے بعض بزرگوں نے علم دین کی طرف رخ کرنے کی بجائے، کچھ وجوہات رہی ہوگی، میں نے جاننے کی کوشش کی بڑوں سے، لیکن کوئی معقول جواب مجھے نہیں مل سکا۔ جی تو ایک تو گمنامی اور دوسری وہ غربت کا شکار ہو گئے، جی اور اسی میں پھر کوئی رکشہ چلاتا رہا، کوئی جو ہے وہ مزدوری کرتا رہا، جی یعنی ایک منصب وہ تھا قاضی شرع کا، اور بعد میں جی پھر یہ جب حالات تھوڑا علم کی کمی ہوئی تو ہاں، جی جی تو وہ جو 2-3 پشتوں کا جو گیپ ہے، جی وہ بعض مخالفین کو جو ہے کچھ مواقع بھی فراہم کرتا ہے اور کچھ خیر خواہوں کو غلط فہمیوں کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ جی جی تو اس درمیان میں کوئی گورنمنٹ سرونٹ بھی ہوا، میرے دادا خود گورنمنٹ سرونٹ تھے، جی جی والد صاحب جو ہے وہ رکشہ چلاتے رہے، لیکن ہر انسان اپنے ماں باپ کی تعریف کرتا ہے، بے شک، مگر یہ میں بات بالکل شرح صدر کے ساتھ کہوں گا اور سچی بات کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جیسے والدین مجھے عطا فرمائے، اللہ، بہت کم لوگوں کو ایسے والدین۔ سبحان اللہ، میرے والدین جو وہ بہت سادہ دل جی اور مذہبی تعلیم بہت زیادہ ان لوگوں کے پاس نہیں ہے، جی لیکن میری دادی مرحومہ کے پاس مذہبی تعلیم زیادہ تھی۔ ماشاء اللہ، میری پہلی استاد بھی وہی ہے۔ سبحان اللہ، درود شریف، کلمے، درود ابراہیم، دعائے معصور، عہد نامہ، جی یہ سب چیزیں ہم لوگوں نے گھر یاد کیا ہے۔ سبحان اللہ، امام اہل سنت کی وہ مناجات، یا الہی ہر جگہ تیری تیری عطا عطا تھا، کا جی اس کو طرز اور ترنم کے ساتھ انہوں نے تعلیم دی تھی، پڑھایا تھا۔ سبحان اللہ، تو ان کی وجہ سے والد اور والدہ کی تربیت اچھی ہوئی۔ سبحان اللہ، تو چونکہ وہ لوگ کوئی ڈگری تو نہیں رکھتے مذہبی تعلیم کے معاملے میں، مگر بہت اچھی طبیعت ہے، بالکل، سادہ مزاجی کے ساتھ، یہ کہہ لیں کہ صوفیانہ رنگ ہے، جی جی اور انہوں نے ہی میری ایک اچھی تربیت کی ہے۔ سبحان آج بھی میں جب بھی گھر پہ رہتا ہوں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ 24 گھنٹے میں کم از کم 1 گھنٹہ میں ان کے ساتھ ضرور بیٹھوں سبحان اللہ، اور ان سے کچھ سیکھوں، اور ابھی بھی میں سیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، جیسے مثال کے طور پر جو ہے وہ میرا ابتدائی دور تھا، جی تو ابتدائی دور میں چونکہ مالیگاؤں کی عوام نے مجھے بہت محبت دی ہے، سبحان اللہ، اور ابھی بھی مجھ سے بہت محبت نظر کرتے ہیں۔ آتا ہے بے شک، جی ہاں، عام طور پہ ایسا کم ہوتا ہے کہ انسان جس شہر میں رہتا ہے
اس شہر کے لوگ اس سے بہت محبت بالکل یہ کم ہوتا ہے. بالکل بالکل. اور ہمارے شہر میں میرے مخالفین کم ہیں، محبین بہت زیادہ ہیں. سبحان اللہ. اور اس کے برعکس محاورے بھی کافی. جی ہاں، اور اللہ کا شکر ہے کہ عام طور میں سمجھتا ہوں یہ بات بتانے کی نہیں، یوٹیوب میں تو جلسوں میں لوگ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں جی اظہار محبت بالکل اللہ انہیں نظر بد سے بچا اور انہیں آمین. بہتر صلہ دے، آمین. مرد کے ساتھ خواتین بھی اور خواتین کے ساتھ چھوٹے بچے بھی. بچے بالکل ہاں. بالکل. اور آپ کو حیرت ہوگی یہ اگر آپ کہیں مالیگاؤں تشریف لائیں، جی مالیگاؤں کے جو پاگل لوگ ہیں وہ بھی، میں جب مالیگاؤں ہوتا ہوں اللہ تو وہ میں جب مرکز پر ہوتا ہوں تو وہ پاگل لوگ بھی میرے پاس آ کر بیٹھتے ہیں. اللہ اکبر. اور مگر جب وہ میرے پاس آتے ہیں تو عام طور پہ میں اور لوگوں کو جہاں بٹھاتا ہوں میں ان کو بھی بٹھاتا ہوں. تو وہ پاگل نہیں عقل مند. جی. تو بہرحال شروعات کے دن تھے، بڑے چرچے تھے، بڑی محبت تھی، جی عروج کی طرف قدم بڑھ رہے تھے. جی تو لوگوں کی خواہش تھی کہ بھئی اذان دینا ہے بچے کان میں تو سید صاحب کو بلا لو، ہاں ہاں. فاتحہ کرانا ہے تو بلا لو، یہ نکاح ابتدائی بات کریں جب سوشل میڈیا پر آپ مشہور نہیں ہوا تھا. اس وقت کی بات. مالیگاؤں میں زیادہ دن گزرتے تھے اس وقت. تو میں جب وہ رات میں تقریباً 2-2:30 بجے گھر آیا اور آنے کے بعد بستر پہ لیٹا ہی تھا کہ کسی نے دروازے پہ دستک دی. رات کے 2:30 بجے. رات کے تقریباً 2-2:30 بجے جی. تھے. تو میں جو ہے وہ نیند کا سونے کا لباس پہنے ہوا تھا تو میں بالکل دروازے رات میں تو. ہاں میں دروازے پر آیا تو کسی نے کہا کہ بچے کی ولادت ہوئی، اذان کے لیے چلیے. تو میں بڑبڑاتے ہوئے گھر کی طرف، وہ کپڑے چینج کرنے تھے تو میں کمرے کی طرف واپس آیا. تب میں نے پوچھا کیا ہوا، تو میں نے کہا کہ نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں، اٹھ کر چلے آتے ہیں منہ اٹھا کر کے، اذان دے دو، فاتحہ کر دو اور نکاح پڑھا دو سب. میری والدہ نے یہ سنا تو انہوں نے مجھے روک لیا. جی بولے بیٹا ایسے ناراض نہیں ہوتے، کتنے سارے حفاظ، علماء، امام اور سادات ہیں گاؤں کے اندر، مگر اگر لوگ تجھے بلاتے ہیں تو یہ اللہ کا خاص انعام ہے. مطلب جہاں نفس ڈگمگانے کی حالت میں تھا تو بالکل والدہ نے وہاں پہ اصلاح فرمائی. اللہ اکبر. ہاں، حالانکہ وہ کوئی ڈگری یافتہ نہیں ہے لیکن چونکہ وہ میری دادی کی صحبت یافتہ ہو تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے جو لوگوں کے دل میں محبت ڈالی ہے، اللہ کا شکر ادا کر کے لوگ تجھے بلاتے ہیں. بالکل بالکل. اس دن کے بعد سے پھر میں نے کبھی ایسا نہیں کیا. اسی طرح سے پھر کبھی کچھ مخالفتوں کا ماحول گرم ہوا تو کبھی والدہ کے پاس بیٹھ کر کہا کہ یہ لوگ بدبختی کرتے ہیں اللہ فلاں، تو کہا نہیں بیٹا، حضور کی امت کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اللہ اکبر. یعنی بدگمانی سے بھی بچائے. ہاں، سب کے لیے اپنا دل صاف رکھنا چاہیے. یعنی اس طرح کی تعلیم یہ باتیں ہیں. اللہ تو وہ ان کی تربیتیں ہیں اور محبتیں ہیں. اور اس کے بعد خاص طور پہ بات یہ ہے کہ والدین اتنی محبت کرتے ہیں. میرے والد صاحب میں نے جب سے ہوش سنبھالا نہیں پتا مجھے کبھی انہوں نے نام لے کے نہیں پکارا. جی. وہ عوام میں ہو یا خواص میں ہو یا تنہائی میں ہو، مجھے بھیا کہہ کے بھیا کہ ہمارے یہاں ایک رواج ہے، وہ محبت ہے. ہاں، تو یعنی عام طور پہ ہمارے یہاں بڑے بھائی کو بھیا کہتے ہیں. بالکل بالکل. ہاں، تو جو میرے والد جو ہیں مجھے شفقتاً بھیا کہہ کے پکارتے. اگر میں ان کا بڑا بیٹا ہوں تو میرے سارے بھائی بہنیں بلکہ میرے دوست بھی، اللہ حتیٰ کہ میرے جو اسکول کے ساتھی ہیں وہ سب بھی مجھے بھیا کہہ کے، یا بہت جو قریبی لوگ ہیں ہاں، جو قریبی لوگ ہیں، بہت قریبی لوگ جن سے بڑی بے تکلفی ہے، وہ بڑے عمر کے ہوں، میرے ماموں لوگ ہوں، میرے والد ہوں اور بڑی یعنی کہ تایازاد بہنیں ہوں، سب خاندان میں بھیا کہہ کے پکارتے ہیں. وہ محبت ہے. لیکن یہ بات میرے والد کے لیے مجھے خاص وہ ایک انفرادیت لگتی ہے کہ انہوں نے مجھے کبھی نام نہیں لیکن پکارا. اور میری والدہ کی محبت میرے ساتھ یہ ہے کہ ان کے 3-4 آپریشن ہوئے، جب وہ یعنی کہ کڈنی کا پتھری کا آپریشن ہوا، 1-2 آپریشن، تو اس سے پہلے ڈاکٹر بے ہوش کرتے ہیں، جب وہ بے ہوشی میں ہوتی ہے تو میرا نام لیتی ہیں. یعنی اتنی محبت ہے. اللہ. تو اور مجھے بھی ان لوگوں سے بہت محبت ہے. بالکل بالکل. جب میں مالیگاؤں ہوتا ہوں اور نیند سے بیدار ہوتا ہوں تو میں پانی بھی نہیں پیتا ہوں، کھانا بھی نہیں کھاتا ہوں جب تک میں ان لوگ کے چہرے کی زیارت نہ کروں. سبحان اللہ. میں بہت محبت کرتا ہوں. میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ اگر کسی عورت سے مرید ہونے کی اسلام اجازت دیتا تو میں اپنی والدہ کا مرید ہوتا. سبحان اللہ. اور ابھی بھی میں جو ہے وہ
ان کو بحیثیت مرشد، دونوں کو مرشد کی بالکل حیثیت سے ہی مانتا ہوں، اور اکثر لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ تمہارا سب سے بڑا مرشد تمہارے والد ہیں۔ والدین نہیں، آپ کے بیانوں میں تقریباً یہ سنا ہے۔ بالکل، میں جب والدین پہ گفتگو کرتا ہوں تو میں بہت جذباتی ہو جاتا ہوں، اللہ اس لیے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے پاس اس وقت تو جو بھی نعمتیں اللہ اس کے رسول کے کرم سے ہیں وہ میرے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ بے شک، بے بہت شک، مخلصانہ دعائیں اور بہت نیک دل ہے دونوں، الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ جو آپ نے فرمایا کہ والدین کی جو سادگی آپ نے بیان کی، وہ سادگی ہو بہو آپ میں نظر آتی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ جب پہلی بار میں نے بھی آپ سے ملاقات آج ہی ہوئی، آپ سے سب سے پہلی ملاقات، آپ سے مصافحہ کرنے کا، تو ایک تصویر بن جاتی ہے ذہن میں کہ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ میاں ہم تو خاک ہیں، کیسی ملاقات ہوگی، یا بالکل بڑا نہیں ہوں میں، بہت چھوٹا آدمی ہوں، طالب علم ہوں۔ جی ہاں، یہ آپ کی حضرت، یہ آپ کی ذرا نوازی ہے۔ لیکن میں نے بھی دیکھا ہے، اور صرف میں نے نہیں، جن لوگوں نے بھی آپ سے ملاقات کی ہے، آپ کی وہ سادگی دیکھی ہے الحمدللہ۔ تو حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ کا تعلیمی سفر کیسا رہا، چاہے اسکول ہو یا کالج ہو، اس کے بعد بھی مدرسے کا ہو، آپ کے تعلیمی سفر کے بارے میں کچھ بتائیں۔ میں نے مالیگاؤں میں ہمارے محلے ہی میں جو ہے وہ گورنمنٹ کا اسکول تھا، جی وہاں پر پہلی سے لے کر کے 7ویں تک تعلیم وہاں حاصل کی۔ جی پھر ایک اسکول ہے انجمن ترقی تعلیم ATT ہائی اسکول، جی اور وہاں پر پھر 8ویں سے لے کر کے 11ویں تک، جی اور 11ویں کے شروع دن پڑھ کے پھر چھوڑ دیا۔ اسی درمیان میں جب میں 4 5ویں کا طالب علم تھا، تو چونکہ میں تقریباً 4تھی جماعت کا طالب علم تھا، تب سے میں سنی دعوت اسلامی سے جڑ گیا تھا۔ جی یہ بھی سوال اگلا یہی تھا۔ جی ہاں، آپ ارشاد فرمائیں۔ جی تو تحریک سے جڑنے کی وجہ سے ایک شوق پیدا ہوا کہ یعنی چوتھی کلاس سے؟ ہاں، 4تھی کلاس، 4تھ میں۔ 4تھ میں؟ یہ کب کی بات ہوگی؟ یہ میرے خیال سے 94 95 اس وقت سے آپ جڑے ہوئے ہیں سنی دعوت اسلامی؟ سبحان اللہ۔ جی ہاں، تو ایک شوق پیدا ہوا کہ بھئی یعنی کہ عالم بننا چاہیے۔ تو ہمارے یہاں مدرسہ جو تھا 2 ٹائم چلتا تھا اس وقت، جی مقامی۔ تو ایک وقت ہم اسکول جاتے تھے صبح کے وقت، جی، اور دوپہر میں مدرسے کی تعلیم، دارالعلوم جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، اور اس طرح سے تعلیم کا آغاز ہوا۔ پھر ادھر جو ہے وہ انہی کے خامسہ تک یہاں پہنچے تھے کہ کچھ معاملات ایسے ہو گئے کہ وہ تعلیم کا سلسلہ رک گیا، جی، اور ادھر 11ویں میں پہنچے جونیئر کالج میں، تو 1 سے 1.5 مہینہ گئے اور پھر اس کے بعد رک گئے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ وہاں لڑکے اور لڑکیاں ساتھ میں پڑھتے، ساتھ میں۔ تو یہ 1 مہینے کے درمیان میں نے یعنی وہ جو اسکول کے ذمہ داران تھے، ہیڈ ماسٹر اور دیگر لوگ، ان کو میں نے کنوینس کرنے کی کوشش کی کہ لڑکے 11ویں جماعت میں پہنچے ہیں اور ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، تو دونوں بالغ ہو چکے ہیں، بالکل، اور بے پردہ بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ اصل میں کیا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ نئے کچھ یعنی کہ مسائل سیکھے ہوئے تھے، جذبہ عمل کا بہت زیادہ تھا، تحریک کا ماحول تھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے حضور، 11ویں کی کلاس میں آپ ہیں اس وقت، تو ذہن اور کھلتا ہے، یہ تمام چیزوں میں دماغ جاتا ہے نوجوانوں کا۔ اس وقت آپ نے یہ مسئلہ بیان کر کے بہت بڑی بات ہے۔ تو میرے اساتذہ چونکہ میرے ساتھ بہت محبت کرتے تھے اسکول کی، کیونکہ اسکول میں جو ہے وہ روزانہ مورل ایجوکیشن کے عنوان سے آدھے گھنٹے کا ایک مذہبی پروگرام ہوتا تھا، جی، تو ہفتے میں 1 دن میرا بیان اس میں بھی ہوتا تھا اسکول کے دور میں۔ اللہ، جب 8ویں سے 10ویں کے درمیان ہر ہفتہ میں نے تقریباً بیان کیا ہے، سبحان اللہ، تو اساتذہ پر ایک اچھا اثر تھا۔ بالکل، تو میں نے ان کو کنونس کرنے کے ہیڈ ماسٹر کو اور کلاس ٹیچر کو، تو وہ مجھے پہلے کہتے رہے کہ بیٹا ٹھیک ہے ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن بعد میں پھر انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو جی، کہ ہم دونوں کلاس الگ الگ کریں۔ تو پھر میں نے تقریباً 1.5 مہینے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ میں نہیں پڑھوں گا۔ آپ نے حتی الامکان کوشش کی؟ تو میرے استاد عبدالعزیز سر، ان کا حال ہی میں انتقال ہوا، وہ گھر تک آئے، اتفاق سے وہ میرے والد کے بھی استاد تھے، میرے والد کو ہی پڑھا چکے تھے، میرے والد بھی پڑھے تھے، تو گھر تک آئے گا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
بہرحال والد والدہ نے بہت سمجھایا. میں نے ان کو یہی کہا کہ میرے تئیں مجھے یہ لگتا ہے کہ شریعت کے خلاف عمل ہو رہا ہے، اور تقریباً 7 گھنٹہ لڑکیوں کے درمیان نامحرموں کے ساتھ مجھے بیٹھنا ہوگا، تو مجھے یہ اچھا نہیں لگتا. اللہ اکبر. بہرحال قاری رضوان صاحب جو میرے بڑے بھائیوں کی طرح، انہوں نے ہمیشہ تنظیم کے بہت اہم رکن ہیں، بالکل مجلس شورا کے رکن ہیں، بالکل. تو میرے بچپنے سے ان کی بڑی شفقتیں، بڑی محبتیں رہی. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ علماء نے تو اس بارے میں کوئی بات نہیں کی ہے، پھر تم یہ کیا بات کرتے ہو. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ہم جن علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں انہوں نے ہمیں تقوی کی تعلیم دی ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر تم آگے تمہاری زندگی کا کیا. تو میں نے ان سے ایک بات کہی تھی کہ جو اللہ کے لیے اگر اپنا نقصان اٹھانے کی کوشش کرے، اللہ اس کو بڑھ کر عطا کرتا سبحان اللہ. ہے. تو اب ہوتا ہوا نظر ہاں، اللہ کا شکر ہے کہ میں اس وقت انگلش میڈیم اسکول اور جونیئر کالج کا چیئرمن ہوں. اللہ اکبر. یعنی جو لڑکا 11ویں کلاس میں مسائل کو چھوڑ دے، ابھی وہ چیئرمین بنے ہوئے ہیں. حالانکہ میں نے بعد میں جو ہے وہ مولانا آزاد سے ایم اے کرنے کی، اسلامیات ایم اے کرنے کی کوشش کی، لیکن مصروفیتوں کی وجہ سے ایک ایگزام میں جو ہے وہ غیر حاضری کے لیے وہ رہ گیا معاملات. پھر وہ بہت دوسری سب باتیں ہیں، کافی طویل ہو جائے گی داستان. تو اس طرح سے میرا تعلیمی سفر. پھر ادھر خامسہ کے بعد جو کچھ تعلیم رک گئی تھی، تو اس کو کنٹینیو کیا. کچھ علماء نے جو ہے مشورہ دیا کہ اس کو آگے بڑھایا جائے، اور جب وہ آپ کے پاس کام کر رہے تو سند ہونا ضروری ہے. لوگ یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہیں. اس طرف کوشش کی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی کامیابی عطا فرمائی. سبحان اللہ. الحمدللہ. نہیں، یہ تعلیمی سفر بھی آپ کا کافی خوبصورت رہا، اور اسے انسپریشن بھی حاصل کر سکتے ہیں ہم لوگ کہ ایسا نہیں کہ آپ بڑے ہو جائیں یا عالم بنے، حافظ بنے، پھر آپ لوگوں کو اصلاح کریں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط. آپ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، آپ کسی بھی عمر میں ہو یا کسی بھی کلاس میں ہو، جب ہمیں ایک پیغام ملا ہے، ایک حدیث، ایک تقویٰ کی بات ہم تک پہنچی ہے، تو فوراً اسے ہمیں اپنی زندگی میں اپلائی کرنا پڑے. سبحان اللہ. بہت عمدہ. حضور یہ ارشاد فرمائیں، آپ کی پرسنل سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی شادی کس سن میں ہوئی اور کس عمر میں ہوئی؟ 2004 میں میری شادی ہوئی. جی. تو 21واں سال ابھی شروع ہی تھا زندگی کا. اللہ. تو میری شادی ہو گئی تھی. 2003 میں میں نے حج کیا الحمدللہ. سبحان اللہ. شادی سے پہلے حج ہو گیا تھا، یعنی 20 سال کی میں میرا حج ہو گیا الحمدللہ. اور 21 سال میں شادی ہو گئی. ویسے میں تو جب وہ SSC کا ایگزام دے رہا تھا تبھی سے میری والدہ نے جو وہ رشتہ میرا طے کر دیا تھا. اصل میں ان کو بڑا شوق تھا کہ میرا پہلا بیٹا ہے، محبت بھی تھی. تو تقریباً رشتہ 4 سال تک رکا رہا. یعنی اگر 21 سال میں شادی ہوئی اور 4 سال تک رشتہ رکا رہا تو 17 سال کی عمر میں ہی میرا رشتہ جو ہے وہ ہو گیا، طے کر دیا گیا. سبحان اللہ. جی ہاں. تو 2004 میں شادی. حضرت آپ کی ایک اور نیا سوال ذہن میں آیا. آپ کی ایک تقریر میں نے سنا تھا کہ جب سنی دعوت اسلامی کا میں ایک مبلغ ہوں، ایگزیکٹ آپ کے الفاظ تو یاد نہیں، بس مفہوم یہ ہے، جب میری شادی ہوئی صرف 6 ہی مہینے گزرے تھے کہ پھر میرے سسر نے کہا کہ دوسری میری بیٹی کی شادی کروں گا تو سنی دعوت اسلامی کے مبلغ سے کروں گا. تو وہ آپ کی کون سی ادا تھی یا کون سی بات تھی جس کی وجہ سے سسر صاحب نے یہ جملہ کہا ہو؟ کہ وہ اصل میں جہاں سے میری اہلیہ آئی ہیں وہ لوگ بڑے مالدار لوگ تھے. جی. اور ہماری معاشی پوزیشن اتنی مضبوط نہیں. بالکل. ابھی بھی ویسا ہی ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن تو وہاں اصل میں ایسا ہوا کہ ان کے آنگن میں اسٹیج لگتا تھا. جی. اور ماہ محرم شریف کا 2 روز کا پروگرام ان کے آنگن میں. ان سے دور کی کچھ رشتہ داریاں بھی تھیں، تو وہ میرے بیان سے بڑے متاثر تھے میرے سسر صاحب. سبحان اللہ. تو انہوں نے جو ہے وہ خود سے میری والدہ سے کہا کہ یعنی میری بیٹی اور ایسا معاملہ ہے. اور ہم لوگ اس کو تھوڑا سا وہ کرنا چاہ رہے تھے. یہ لوگ اتنے مالدار ہیں اور ہماری معاشی پوزیشن اتنی مضبوط نہیں ہے. لیکن بہرحال پھر انہوں نے یہ کہا کہ وہ میں نہیں دیکھنا چاہتا ہوں. اور پھر انہوں نے جو بھی کہنا تھا اپنے انداز سے کہا، اور کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیٹی، ان کا ایک بہت اچھا جملہ مجھے ابھی بھی یاد ہے، شاید زندگی بھر یاد رہے گا. کہا میں اپنی بیٹی کو حضور کے غلام کو دے رہا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیٹی حضور کے ٹکڑوں پہ پلتی رہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد جب وہ شادی ہوئی اور شادی کے بعد
الحمدللہ ہماری ازدواجی زندگی بڑی خوبصورت رہی. سبحان اللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں، لائف میں آئیڈیل کے طور پر قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ شاکر نوری صاحب قبلہ کو جی بنایا ہے. سبحان اللہ. چونکہ میں نے بہت چھوٹی عمر سے میں ان کی تربیت میں ہوں، تو ہم نے ان کو اپنے لیے آئیڈیل، اور اب بھی میں ان کو آئیڈیل مانتا ہوں. سبحان اللہ. تو چونکہ عمر چھوٹی تھی، بالکل. تو چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے لے کر یعنی ٹرین میں بھی ان کے ساتھ، فلائٹ میں بھی ان کے ساتھ، جی اور ان کے گھریلو معاملات میں بھی جو ہے وہ کہیں کہ ان کے ساتھ، جی حرم میں، مکہ شریف، اجمیر شریف، مدینہ سبحان شریف، اللہ. ہر جگہ پہلی بار انہی کے ساتھ حاضری ہوئی، تو سب چیزیں دیکھی ہوئی تھی. جی تو ان کی ازدواجی زندگی بھی بہت خوبصورت ہے. تو ہم نے انہی سے سیکھا بالکل. ازدواجی پھر وہ بہت گائیڈ بھی کرتے رہتے ابھی بھی، یعنی کہ رات میں سونے سے پہلے روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ابھی بھی ہم گفتگو کرتے ہیں، اس کے بعد ہی سوتے ہیں، اللہ اس سیکھ کر سوتے ہیں. یہ سلسلہ ہنوز ابھی بھی جاری ہے. سبحان اللہ. تو ہم نے ان سے ازدواجی زندگی کے معاملات بھی سیکھے، کیسے سلوک کرنا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے. جی ظاہر سی بات ہے سیرت طیبہ بھی پڑھی، آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کی، لیکن بالکل. پریکٹیکل ان کو دیکھتے ہیں اس میں، قبلہ امیر محترم کو. تو چند دنوں میں، یعنی ظاہر سی بات ہے یہاں کی رپورٹ تو وہاں جانی تھی، تو ان کو اتنا اچھا لگا کہ بھئی انہوں نے اتنا اچھا رکھا، تو پھر انہوں نے یہ طے کیا کہ میں اپنی ساری بیٹیوں کی شادی جی سنی دعوت اسلامی کے مبلغ سے ہی کروں گا. سبحان اللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے بعد جو دوسرے داماد ہیں وہ بھی صورت میں سنی دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں. سبحان اللہ. اس کے بعد جو داماد ہیں مالیگاؤں میں سنی دعوت اسلامی کے مبلغ حافظ قرآن ہیں. سبحان اللہ. جی ہاں. لیکن پھر اس کے بعد وہ کوشش کرتے رہے کہ کوئی ایسا ہی مبلغ ملے، جی لیکن کوئی مبلغ نہیں مل سکا. تو کافی انہوں نے کوشش اور جد و جہد کی اور نہیں ہو سکا. تو پھر ایک بیٹی، لیکن وہ بھی ماشاءاللہ اچھے ٹھیک ٹھاک سنی گھرانے میں دی ہے. تو یعنی ان کی وہ بہت خوش تھے سنی دعوت اسلامی سے ماشاءاللہ. بہت اعلیٰ سوچ ہے. ہاں، اور وہ یہ تھا کہ بھئی میری بچی کو ایک مبلغ نے اتنا اچھا رکھا ہے جو تنظیم سے جڑا ہوا ہے، تو میں نے اپنی بیٹی کی خوشیاں انہی کے ساتھ وابستہ کر دی. سبحان اللہ. الحمدللہ. اس سے میں اپنے نوجوانوں کو ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی گھریلو زندگی خوبصورت ہوتی ہے جی تو اس میں آپ اپنے گھر والوں سے خراج وصول کر سکتے ہیں. دنیا کا بہترین انسان وہ ہے، باہر آپ اپنے آپ کو منوا لیں، آپ بہتر نہیں ہو سکتے. جی آپ اپنی ذات کو گھر میں منوانے کی کوشش کریں. بالکل بالکل. اور جب تک آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ گھر میں اپنے آپ کو نہیں منوا سکتے. بالکل بالکل بالکل. ناظرین، حضرت نے جو ایک خوبصورت بات کہی، اس سے 2 چیزیں ہمیں سیکھنے کے لیے ملتی ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک لڑکی کے والد ہیں جو خود اچھے خاصے مالدار ہیں، لیکن جب انہوں نے ایک ایسا داماد دیکھا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بھی ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اعلیٰ اخلاق، دینداری، جب انہوں نے دیکھی تو اکثر یہ دیکھا جاتا ہے، مالدار تو مالدار، جو غریب بھی ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اپنی بیٹی کو ہم سے زیادہ حیثیت والے کے یہاں کریں. اب یہ نہیں دیکھتے سنت ہے یا نہیں ہے، اس کے اخلاق ہیں یا نہیں ہے، یہ تو بعد میں آتی، پہلے گھر دیکھا جاتا ہے. لیکن یہاں پر ایک مالدار گھر کی شخصیت اپنی بیٹی کو ایک ایسے گھرانے میں شادی کر رہے ہیں، اور یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ خاص گھر ہے یا نہیں ہے، مالدار ہے یا نہیں، صرف اتنا دیکھ کر کے نکاح ہوا ہے کہ یہ دیندار ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے شہدائی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت نے جو فرمایا کہ ازواجی زندگی کے لیے، اپنی میرج لائف کے لیے ان کا انسپریشن جو ہے وہ امیر سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ دامت برکات کو انہوں نے جو ہے اپنا آئیڈیل بنایا. جبکہ اکثر آج دیکھا جاتا ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنے والا ہوں، ہم اپنا آئیڈیل کسی ہیرو کو مانتے ہیں. یہ مسلمانوں کا ہے معاملہ. ہیرو کو دیکھتے ہیں کیسے اس نے اسٹرگل کیا، اتنا مشہور بنا، پھر اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ دیکھتے نہیں کہ اس کی ذاتی زندگی کتنے فتنوں میں ہے، کتنے فتنوں سے بڑے سے بڑا سپر اسٹار ہو، بڑے سے بڑا کوئی میں نام نہیں لینا چاہوں گا، ان کی ذاتی زندگی کی دیکھیں، اخلاق کی بنا پر وہ برباد ہیں. ان کے اخلاق ایسے ہیں، وہ فتنوں میں بھی ہے اور ان کی پرسنل لائف میں وہ بے چین اور بے قرار بھی ہے. بالکل. ان کو سکون نہیں ہے. ظاہری طور پر تو وہ مشہور نظر آتے ہیں، لیکن ذاتی زندگی میں بالکل جو ہے اللہ. اس سلسلے میں ایک شعر نظر کرنا چاہتا ہوں جی کہ کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ حسن کے 100 لباس ہے
پھر بھی وہ مطمئن نہیں، حسن کے 100 لباس ہے پھر بھی وہ مطمئن نہیں، عشق پہن کے مست ہے یہ ایک دریدہ پیرہن۔ اللہ اکبر، بڑا عارفانہ کلام حضرت نے یہ کہا۔ اکثر یہ خانقاہی یہ اشعار کہے جاتے ہیں اور وہی سمجھ سکتے ہیں جو خانقاہ سے وابستگی رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک حضور، آپ کی ابھی تو شروعات ہوئی ہے، ابھی سے یہ میں بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ میں بھی اپنی ازواجی زندگی میں یہ اس کو فالو کر سکوں اور ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں وہ فالو کریں۔ حضور، آپ اتنے سفر کرتے ہیں، ایک تو ہندوستان کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر مشہور شہر ہو یا وہ دیہات ہو، آپ نے وہاں پر تقریریں فرمائی۔ ہندوستان کے علاوہ اور بھی کن ملکوں کا آپ کا سفر ہوا اور کہاں کہاں پر آپ نے تقریریں کی؟ اور ایک اور سوال سوال یہ ہے کہ ان سفروں میں کوئی ایسا واقعہ آپ کو یاد ہو جو کہ بتانے کے لائق ہو؟ آپ ارشاد فرمائیں۔ جی، میں نے ہندوستان کے علاوہ دبئی کا سفر کیا، جی، اس کے علاوہ خطابت کے اعتبار سے ساؤتھ افریقہ کا سفر کیا۔ جی 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 ہاں، ان 2 علاقوں میں۔ 2 علاقوں میں۔ باقی زیارت کے لیے ملک شام ہے جی 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 اور عراق ہے، بغداد شریف وغیرہ، سرکار کا وصیت مآب، کربلا شریف، نجف شریف، یہ حاضریاں اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی۔ بالکل بالکل، یہ تو ابھی سفر کی شروعات ہے انشاءاللہ۔ ابھی پوری دنیا میں اور بھی دنیا کے دوسرے ممالک سے مسلسل دعوت آتی رہی ہے، جی، لیکن کچھ وجوہات کی بنیاد پر میں ہی سفر نہیں کر پاتا ہوں، سے موریشس ہے جی، اور برطانیہ سے بھی جو وہ کئی مرتبہ دعوت رہی، اور بھی ممالک سے، جی، لیکن کچھ میری اپنی مجبوریاں ہیں، اچھا، اس بنیاد پہ میں نہیں سفر کر پا رہا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اگر میرے حق میں بہتر ہے تو وہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ میں بھی یہی دعا کر رہا ہوں، اور جو وہاں سے سن رہے ہیں وہ بھی یہی دعا کر رہے ہوں گے، حضرت کی وہ مجبوری دور ہو اور وہاں پر بھی آپ کا فیض جاری ہو انشاءاللہ۔ تو حضور، ایک اور سوال یہ تھا کہ آپ نے کتنے عمرہ اور حج کیے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنے کہ آقا علیہ السلام نے جب جب بلایا میں چلا گیا، جی، اور یہ ان کی کرم نوازی، بندہ نوازی ہے، وہ بلاتے رہتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جتنی سعادتیں عطا کی میں نے حج کر لیا۔ میں سمجھتا ہوں اس کا تعلق عبادت سے، بالکل، تو اس لیے یہ مخفی رہے تو بہتر ہے۔ جی، بس یہ ہے کہ جہاں تک بارگاہ رسالت کی حاضری ہے، یہ مجھ جیسے گنہگار نکمے کی معراج ہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ مجھے اتنی کثرت سے سرکار علیہ السلام نے بارگاہ میں بلایا ہے جی، کہ مجھے یاد نہیں رہی گنتی بارگاہ رسالت کی حاضری کی، اور یہ میرے بڑا شرف ہے، اعزاز ہے الحمدللہ۔ کبھی ایسا ہوا کہ سال میں 1 بار، کبھی سال میں 2 بار، کبھی ایسا ہوا کہ مہینے میں 2 بار، ایسا بھی مہینے میں 2 بار، الحمدللہ ایسا بھی ہوا کہ مہینے کے آغاز میں بھی جانا ہوا، مہینے کے انجام میں۔ وہ کرم کی بات ہے، بس عنایت در پہ بلا لیا۔ بالکل بالکل، حالانکہ میں اس قابل نہیں ہوں، بارگاہ میں حاضری کے قابل نہیں، لیکن یہ ان کا کرم ہے، بلا لیتے ہیں اور بلاتے رہتے ہیں۔ دعا کریں یہ سلسلے کو اللہ نظر بد سے بچائے اور اللہ پاک آنا جانا جاری رہے، اور اللہ آخری عمر جو ہے وہ سرکار کے قدموں میں ہی رہنا نصیب۔ آمین۔ اور آپ بھی دعا فرما دے کہ مدینہ شریف ہی میں موت بھی اللہ نصیب کرے۔ آمین اللہ آمین، سبحان اللہ۔ حضور، ایک بہت ہی ضروری سوال یہ ہے کہ آج عوام کا ایک بڑا طبقہ علماء اہل سنت سے دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مولوی کا لفظ یا کوئی اور ایسا نازیبانہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، بلکہ یہ نہیں کہ وہابی اور جو غیر مقلد لوگ ہیں ان سے، بلکہ علماء اہل سنت، علماء حق سے بھی دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ تو وہی بہتر جانیں، لیکن اس کے علماء کیسا ماحول پیدا کریں کہ لوگ جو ہیں ان سے جڑیں۔ 1857 میں جو انقلاب کی آواز اٹھی، جی، اور انگریزوں کے جو قدم اکھڑ گئے تھے، تو دنیا پرست طبقے نے تحقیق کی کہ یہ انقلاب کی آواز جو 1857 میں اٹھی ہے، اس کے پیچھے مین رول کس کا ہے۔ انہوں نے تحقیق کی تو اس نتیجے پہ پہنچے یہ علماء کرام کا۔ جی جی جی، بالکل۔ تو چونکہ اسلام دشمن طاقتوں کی منظم یہ سازش رہی ہے کہ کسی طرح نئی نسل کو، لوگوں کو علماء سے دور کیا جائے، ان سے بدزن کر دو، تو علماء سے بدزن کرنے کی پوری ایک تحریک چلی، اللہ، منظم تحریک چلی، اور کچھ لوگوں نے جو
عام طور پر جو جاہل قسم کے لوگ ہیں ان لوگوں نے بھی جو ہے وہ عوام کے دل و دماغ میں ڈالا کہ طریقت تو ہم جانتے ہیں، علماء کیا طریقت جانتے ہیں، بالکل بالکل اس طرح کی یہ لاشعوری طور پہ ان کا اعلی کار بنتے رہے۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ شریعت بال کی طرح اور طریقت اس میں مانگ کی طرح، سبحان اللہ، جس کے بال ہی نہ اس کی مانگ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ بالکل بالکل تو علماء سے اس طرح بدزن کر، کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ جب تک علماء سے دور نہیں کریں گے اس وقت تک ان کو دین سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل بالکل صحیح، علماء سے بدزن کرنے کی کوشش کی، ایک طرف سے یہ ہوا بالکل۔ اور لوگوں کو دور کرنے کی سازش کی گئی۔ اس میں کچھ یہ ہوا کہ کچھ علماء ٹائپ لوگ جو عالم نہیں ہیں لیکن وہ عالم غلطی سے کہلاتے ہیں، ہاں جو عالم نما ہے۔ عالم نما، ایک تو عالم ہوتا ہے اور ایک تو عالم نما عالم نما ہوتا ہے، تو کچھ عالم نما لوگوں کی غلطیاں علماء کے سر ڈال دی گئی، بالکل حق فرمایا۔ جیسے کہ عالم نما لوگ ان کی غلطیاں، ان کے جرائم، ان کی بدکاریاں، بد کرداریاں، جی تو عوام عالم اور عالم نما لوگوں میں فرق نہ کر سکے، عالم نما لوگوں کی غلطیاں لوگوں نے عالم کی غلطی سمجھ کر علماء سے بدزن ہونا شروع گئے، یہ تو ایسا ہی، یہ تو ایسا، حالانکہ علماء ایسا نہیں کرتے، بالکل بالکل حق، کیونکہ جو عالم ہوگا اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سبحان اللہ، کہ بے شک اللہ کے نزدیک، اللہ یعنی کہ جو اللہ کے بارگاہ میں جو اللہ کے ڈرنے والے بندے ہیں وہ علم والے ہیں، بالکل اللہ سے، اللہ کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو پہلے علم والے ہیں۔ تو جو عالم ہوگا تو اس کے دل میں تو اللہ کی خشیت ہوگی، جی تو بدکاری تو نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، چوری نہیں کرے گا، یہ علماء ہے، علماء ربانیین ہم جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن چونکہ ایک طبقہ جو عالم نما اور عالم ہے نہیں، ان کی غلطیاں علماء کے سر تھوپ کر لوگ ان سے بدزن ہو گئے۔ حالانکہ میں اپنی عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عالم اور عالم نما میں بڑا باریک سا فرق ہے، یہ فرق آپ کریں۔ ہمارے یہاں تو یہ کہ جو داڑھی رکھ لیتا ہم اس کو ہی مولانا کہنا، مولانا ہے، ملا جی کہنا، مولوی صاحب کہنا شروع کر یہ دیتے داڑھی کی برکت بھی ہے، لیکن داڑھی کی برکت بھی ہے، لیکن یہ نا کہ بھائی کہ داڑھی آتی ہے تو وہ علم تھوڑی لاتی ہے، بالکل بالکل علم تو سیکھنے سے ہی آتا سیکھنے سے ہوتا ہے، ہے نا، اس کے لیے تو محنت کرنی پڑتی ہے نا۔ تو اس لیے جو وہ، اور ظاہر سی بات ہے ایک عالم کا اٹھنا بیٹھنا اور ایک ان پڑھ کا اٹھنا بیٹھنا فرق ہے، ایک عالم کا بولنا، ایک